السلام علیکم بائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے 14 نومبر 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل. جسٹس منصور اور جسٹس اطہر کا استعفیٰ کل رات جب آیا تو یہ خیال تھا کہ رات گئے کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا اور صبح سویرے جمعے سے وکلا تحریک شروع ہو جائے گی, آئین کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. اب سپریم کورٹ سے مزید کون سے دو جج صاحبان ہیں جن سے توقع تھی کہ آج وہ استعفیٰ دیں گے جمعے کے دن, اور نہیں دیا, کب دیں گے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 سے 5 جج صاحبان اور لاہور سے 8 سے 10 جج صاحبان یا تو ٹرانسفر آؤٹ ہوں گے یا استعفے پر مجبور کر دیے جائیں گے. ہارڈ اسٹیٹ نے اپنا بندوبست کیسے مکمل کیا ہے, اس کے خلاف رد عمل میں اپوزیشن اور وکلا اور مستعفی ہونے والے جج صاحبان کیا کر سکتے ہیں, اور جو بڑی اسکیم بنائی گئی ہے 27ویں کے بعد 28ویں کے لیے, اس میں کیا راز چھپا ہے؟ آرمی چیف اور سی ڈی ایف کا عہدہ اور فیلڈ مارشل کا عہدہ, اس کی میعاد کیا ہوگی؟ جو نیا عہدہ ہے نیشنل کمانڈر, جو کمانڈر فار نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, وہ کس کو ملنے جا رہا ہے؟ اس کا ٹینیور کیا ہوگا؟ نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے پاک فوج کے حوالے سے, ان کی پالیسیوں کے حوالے سے, آئینی بندوبست کے حوالے سے؟ یہ کہانی آج آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے. دوسرا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صحافی دوست آپس میں الجھ رہے ہیں. بڑے نامور یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, سفارتی حلقوں میں بڑے سرگرم, سیاسی حلقوں میں, عدالتی حلقوں میں. اسد طور, وہ انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ان کے اوپر برہم ہوئے اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ انہوں نے کیا آج دن میں. وجہ کیا بنی؟ اور ساتھ ہی ایسی ہی برہمی کا اظہار انہوں نے احمد فراد جو شاعر بھی ہیں ان پہ بھی کیا ہے. تو یہ آپس میں جو الجھن ہوئی, وجہ کیا بنی, کن دوستوں نے کہا, کیا کہا, یہ بھی کہانی تھوڑی انرتھ کرتے ہیں. ایک خاتون جج نے وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے, وہ کہانی بھی بیان ہوگی. سب سے پہلے تو مجھ سے یہ سن لیں کہ آج آپ نے دن بھر کچھ اخباروں میں, کچھ میڈیا آؤٹلیٹس میں, کچھ صحافیوں کے ہاں سے سنا ہوگا, سرخی لگی خبر کی کہ جی جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ کیوں دیا, اندر کی کہانی. تو وہ اندر کی کہانی میں بھی تھمبنیل میں لگانے لگا ہوں, لیکن وہ خبر جب میں کھول رہا ہوں تو اندر کی کہانی یہ ساتھی ججز نے مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں, لیکن انہوں نے ساتھی ججز کے مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی ایک کھیت سوا اندر کی کہانی, ایویں فلم. اندر کی کہانی سادہ سی بھائی یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس اطہر من اللہ یا کسی اور جج جس نے استعفیٰ دینا ہے, دے آر لیٹ. جب سینیورٹی بائی پاس ہوئی تھی, جب چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کو, وہ موقع ہوتا ہے ٹھوک بجا کے استعفیٰ دینے کا. بعد میں وہ جملہ ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, دے آر لیٹ. ہاں, ایک تاریخ میں اپنے خط کے ذریعے زندہ رہنے کی کوشش بالکل ہے. مجھ سے پوچھیں گے یہ جو بندوبست ہوا یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی جانب باقاعدہ ایک بندوبست ہے. اسی لیے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے اپنے اداریے میں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ایک ادارے کی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے, مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ معاشرہ اور اکانومی یہ جمود کا شکار ہو سکتے ہیں. پاکستان کو ایجپٹ کے ساتھ ڈکلیئر کیا, اس کی موازنہ کیا گیا, تو نظر آ رہا ہے آئین کا جو حال کر دیا, جس طرح عدالتیں بن رہی ہیں, جس طرح سے مرضی کے جج جو نہ مانے اس کو فارغ کر دیا جائے. گو کہ حکومت کی دلیل ہوتی ہے جی یہ بھی ساڑھے خلاف کی کیتا سی. اچھا, یہ ہم تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہر دور میں ہر آرمی چیف نے, ہر وزیر اعظم نے, ہر حکومت نے بالخصوص ماضی قریب میں ایک بندوبست کرنے کی تو بھرپور کوشش کی. چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں فواد چوہے صاحب اور عمران خان صاحب کے بقول جو جملے تھے 10 سال کا بندوبست, فیاض حمید صاحب, ثاقب نثار صاحب, پھر بندیال صاحب, چاہے اس سے پہلے میاں صاحب جو عدالتوں کے ساتھ بندوبست کیا کرتے تھے, یا اس کے بعد اب تو خیر اخیر ہی ہوگی نا کہ اب تو بندوبست کی انتہا ہو گئی ہر لحاظ سے, نہ صرف فوجی عہدوں کے حوالے سے, عدالتی عہدوں کے حوالے سے, اپوزیشن کو دبانے کے حوالے سے. بندوبست ایسا کیا جا رہا ہے کہ کبھی کوئی گنجائش رہی نہ, بالفرض اگر کوئی حکومت ختم ہو, اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اقتدار میں آئے تو کسی کو ہاتھ ہی نہ لگایا جا سکے. یہ بندوبست ہے, اور یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی جانب ہے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اوپینین میکر چلے گا اور ویل اینڈ گڈ, ادروائز تیاری پکڑیں. سمپل یہ کہانی ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ کے اندر کہانی میں نے آپ کو بتا دی نا کہ ایمی فلم تھی, لیٹ ہو گئے ہیں. اب جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ اور جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مندو خیل, ان کے اوپر نظریں تھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ استعفے دے سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا جسٹس عائشہ صاحبہ قابل احترام ہیں, ان کے جو شوہر نامدار ہیں ان کے اپنے لاء کالجز اور لاء فرمز اور اپنے دیگر حساب کتاب موجود ہیں ان کے پاکستان میں,
ویری ویل کنیکٹڈ ود سرٹن پولیٹیکل اور جوڈیشل فرٹینٹی. میرا نہیں خیال کہ جب ان کی مدت ابھی اتنی پڑی ہوئی ہے تو وہ ریزائن کریں گی, انہیں کو مجاہد بننے کا شوق ہوگا. سو از دا کیس ود جسٹس منیب. وہ پہلے بھی سسٹم کے اندر ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے اپنی شناخت کروانا چاہتے ہیں, بٹ جسٹس منیب نے کوئی 2 دن 3 دن پہلے تو کسی شخص کو کہا تھا کہ ایسا کوئی پلان ان کا نہیں ہے, لیکن جب جسٹس منیب اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور کے استعفے آئے تو پھر شاید وہ دماغ بنا رہے ہوں. استعفے آنے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے. وہ کس کے ہیں؟ کیونکہ فیصلہ یہ ہوا ہے, ہمارے دوست ہیں بڑے سینئر محمد اشفاق, ان کی خبر ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد کے 4 ججز کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا کے بینچوں میں ان کو تعینات کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود ہیں, جن کے ریمارکس بھی آج وائرل ہوئے پڑے ہیں کہ عدالتیں تو رہی نہیں ہیں. جسٹس فیصل زمان ہیں, جسٹس شاہد کریم ہیں, جسٹس ساجد محمود ہیں, جسٹس اسجد جاوید ہیں, جسٹس طارق سلیم ہیں, جسٹس عاصم جن کا تبادلہ ہو سکتا ہے, بلکہ خبر یہ ہے کہ تبادلے کی تیاری کر لی گئی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک جج نے بھی انکار کیا تو گھر جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے کئی ججز اب استعفیٰ دے سکتے ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہونے کا لگا ہے. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس امجد رفیق ہیں, جسٹس انور حسین ہیں اور جسٹس راحیل کامران. یہ سینیورٹی میں تو جونیئر آتے ہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, موجودہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ جسٹس راحیل کامران, ان کے اکرم شیخ صاحب کے جو صاحبزادے بھی ہیں, ان کے اکثر پھڈے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں. اسلام آباد کا اگر میں ذکر کروں تو وہاں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس سردار اعجاز حق, جسٹس طارق محمود اور جسٹس بابر سر فہرست ہیں. جسٹس بابر اور جسٹس جہانگیری, ان کو میں نے دیکھا وہاں پہ عرفان صدیقی کے جب کل ہو رہے تھے وہاں موجود تھے, کیونکہ یہ ان کے شاگرد رہے ہیں. بابر ستار صاحب تو کئی دفعہ نجی محافل میں کہہ چکے ہیں کہ وہ استعفے پر غور کر رہے تھے, لیکن یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4-5 ججز جنہوں نے خط لکھے ہوئے ہیں نا, وہ ان کی کلیکٹیو وزڈم ہے کہ استعفیٰ دینا یا نہیں دینا. یہ جب بھی دیں گے اکٹھا استعفیٰ دیں گے, ایک ایک استعفیٰ نہیں دیں گے. استعفے اگر ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے کچھ استعفے آئیں گے. یہ سادہ سی کہانی. اچھا, آگے کہانی کہ جس سے کوئی وکلا تحریک برآمد ہوگی, نہیں ہوگی. کل میری مظہر عباس صاحب سے بات ہو رہی تھی, سینئر صحافی ہیں, تو میں نے جو بارز کا کردار ہوتا ہے وکلا تحریک میں, جیسے افتخار چودھری کی بحالی میں ہوا تھا, اس کے حوالے سے ان سے بات کر رہا تھا, تبصرہ لے رہا تھا ان کا. تو مظہر صاحب نے کہا کہ میری کچھ بارز کے لوگوں سے بات ہوئی, تو انہوں نے بتایا یہ بار ایسوسی ایشن تو رہی نہیں, یہ بارگیننگ ایسوسیشنز بن چکی ہوئی ہیں. یہاں بارگین کی جاتی ہے, یہاں بوریوں کے منہ کھولے جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑی بہت مذمتی قراردادیں آ جائیں گی, تھوڑی بہت ایکٹیویزم ہو جائے گی. ریٹائرڈ جج صاحبان جتنے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے کسی تحریک کو لیڈ نہیں کرنا, یہ تو باہر جانے کی کوشش میں تھے, اطلاع ہے کہ شاید انہیں روکا گیا. یہ ہے اس کی کہانی. اور ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے اس ریاست نے, جو بھی بندوبست کیا جا رہا ہے وہ کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے. اب اس کا آ جاتا ہوں میں دوسرا پہلو جو میں نے ڈسکس کرنا تھا. آج جو فل کورٹ بھی بلایا گیا تھا جیسے سافریدی کی جانب سے, اس میں بھی سن لیں 2 ججز تو ریٹائر ہو چکے, مستعفی ہو چکے, جس کا استعفیٰ منظور کر لیا صدر نے. 22 مزید تھے, 6 تو اس میں غیر حاضر ہوئے. فل کورٹ کے نام پہ جو شائع ہونی تھی آج, اس میں صرف 6 لوگ موجود تھے چیمبر میں, اور پھر ایک پریس ریلیز بھی آئی. فل کورٹ ہو ہی نہیں سکا جیسے ہونا چاہیے تھا. اور جسٹس جو امین الدین صاحب ہیں, کل ان کی تعیناتی ہو گئی. آج 3 ججز نے حلف اٹھا لیے, جسٹس حسن اظہر رضوی نے, جسٹس باقر نجفی نے اور جسٹس عامر فاروق نے. 3 اور ہیں اس میں, ایک صاحب ہیں وہ جسٹس کے آغا, ایک ہیں جسٹس روزی خان بڑیچ, اور ایک پشاور سے ارشد حسین شاہ جو کہ نگران چیف منسٹر بھی وہاں رہے. یہ 6 کا بندوبست وہاں ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہوگی کہانی. جسٹس مسرت ہلالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ناسازی طبع کی وجہ سے انکار کیا ہے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے. یہ جوڈیشری کی کہانی ہے. اب 2 کا استعفیٰ آ چکا, ایک نے کی ہے معذرت, اور 2 کے استعفے کے اوپر نظریں ہیں, لیکن اصل استعفے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے, یعنی یہ ہے جوڈیشری کی کہانی. اب آتے ہیں اگلی خبر جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی فوج کے حوالے سے. دیکھیے اس میں بڑی سادہ سی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم اپنی ویلاگ میں بیان کر رہے ہیں. ایک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب, سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب, اور ان کی جو آرمی چیف اور سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اس کی اثر نو جو نوٹیفیکیشن ہے یا مدت ہے وہ ہے نومبر 2025 سے نومبر 2030. وہ اگر مگر کی کہانی ختم ہو چکی. اب ان کی مدت ملازمت کو ملا کے آپ 8 سال تصور کریں. 2022 میں تعیناتی ہوتی ہے
اور پھر ایک ترمیم کے ذریعے ٹرنیور کو 5 سال کیا جاتا ہے، پھر دوسری ترمیم کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہ CDF بھی ہوں گے چونکہ اور فیلڈ مارشل بھی ہیں اور وہ 2025 سے 2030 تک رہیں گے، تو یہ 8 سال بن جاتے ہیں پہلے مرحلے میں۔ ہاں، نیا عہدہ جو تخلیق ہوا وہ اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ شاید یہ پشاور یا پنڈی کے نام یہ قرآن نکلے، اور یہ ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے جن کو اس عہدے پہ لگایا جائے گا۔ یہ ان کنسلٹیشن ود CDF یعنی آرمی چیف پرائم منسٹر کے ساتھ یہ مل کے ہوگا۔ آئینی کردار بھی آرمی چیف کا اس میں اپوائنٹمنٹ میں لگا دیا گیا ہے۔ وائس چیف یا ڈپٹی وائس چیف کی کہانی ڈسکس ہو رہی تھی، ترمیم کا حصہ یہ نہیں ہے۔ وائس چیف کا عہدہ البتہ چیف آف آرمی اسٹاف تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بندوبست جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی جانب چیزیں جا رہی ہیں اور بندوبست مکمل کیا جا رہا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے کہا ہے کہ کوئی احتجاج ہو اگر تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ریاستی مشینری استعمال نہیں کر سکتی۔ یاد ہے جب گنڈا پور صاحب آیا جایا کرتے تھے، فائر بریگیڈ بھی، گاڑیاں، پروٹوکول ساتھ ہوا کرتے تھے، تو وہ بھی فیصلہ وہاں سے آ چکا ہوا ہے۔ جو کہانی میں نے آپ سے عرض کرنی ہے جناب اسد طور صاحب کی اور دیگر کی، وہ ذرا سن لیں۔ اسد طور صاحب نے کل، کیونکہ انصار عباسی صاحب 27ویں ترمیم میں کیا ہوگا، آرمی چیف کا عہدہ کیا ہوگا، اس حوالے سے خبر اکثر دیتے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، جنگ دا نیوز سے وابستہ ہیں، ایک اپنی طبیعت، ان کی اپنا مزاج ہے۔ اور میں نے انصار عباسی صاحب کو کسی بھی شخص کے خلاف بد زبانی، گالم گلوچ کرتے نہیں دیکھا۔ آپ ان کی تبصرے سے گریز اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی صحافت پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی بد زبانی کرتے نہیں دیکھا۔ اسد طور صاحب نے، چونکہ انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا تھا 27ویں ترمیم کے حوالے سے، تو اسد طور صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ لعنت اس شخص پر جس کی داڑھی بوٹوں کی صفائی پر معمور ہو، لعنت ہو اس شخص کی اولاد پر جو قرآن کی آیتیں ٹویٹ کرتا ہو لیکن اندر سے غیر آئینی قوتوں کو غلیظ نسل کٹ آؤٹ ہو، لعنت اس گندی نالی کے کیڑے پر جو اپنی اولاد کو آؤٹ آف میرٹ صحافت میں لا کر اسٹیبلشمنٹ کا چھچھوندر بنائے، لعنت۔ بہت ہی غلط اور گندی زبان تھی جس کا اظہار ہمارے دوست اسد طور صاحب نے کیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحافیوں کو، یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دس وے اور دیٹ وے، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب اسد طور صاحب کی میں نے یہ لب و لہجہ دیکھا۔ اسد طور صاحب بھی ایک پہنچی ہوئی ہستی ہیں، شورا آفاق یوٹیوبر ہیں، سفارتی، سیاسی یا عدالتی حلقوں میں یا وکلا برادری میں بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے اسد طور صاحب کا، اور ایک خاص انداز ہے ان کا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کل جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، شاید بہت ہی فرسٹریٹڈ تھے، تھکے ہوئے تھے، تو یہ ٹویٹ کر دیا۔ اور بہت اچھا یہ کیا کہ کئی دوستوں نے، اعزاز سید صاحب، عمر چیمہ صاحب ہوں یا دیگر سینئر لوگ ہیں، انہوں نے اسد طور صاحب کو ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ یار زیادتی ہے، غلط ٹویٹ کیا۔ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور قدر معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کیا۔ یہ اچھی بات ہے۔ آپ انصار عباسی صاحب کی خبر کی تردید کریں، اس کے اوپر تنقید کریں، ان کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن یہ اس طرح کا جو لب و لہجہ ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسد طور صاحب آپ پیاری شخصیت ہے، آپ پرندوں سے پیار کرتے ہیں، طوطوں سے پیار کرتے ہیں، تتلیوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو جو طوطے ہوں یا تتلیاں ہوں یا فاختائیں ہوں، ان سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ میرا مشورہ برادران آپ کی خدمت میں، یو ہیو آلویز بن ویری کائنڈ۔ اسد طور صاحب اور جو ہمارے احمد فراز صاحب ہیں، شاعر بھی ہیں، PTA کے لیے بڑا وہ حامی بھی ہیں۔ اسد طور صاحب نے وہ جو دو کامیڈین ہیں، ان کا کہیں انٹرویو کیا، پوڈ کاسٹ وغیرہ کی، تو اس کے ساتھ بحث ہوئی اسد طور کی ان کے ساتھ، احمد فراد کے ساتھ۔ انہوں نے یہاں بھی لکھا، الٹی لٹکی چمگادڑ کو گنجی چڑیل مت کہیں، کئی سستی اور واہیا چیزیں فٹ پاتھ پر مل جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے شاعر خرید لیا ہے، جب چاہا شعر سن لیا، جب چاہا واش روم میں کموڈ صاف کر لیا۔ GT روڈ پر مردانہ کمزوری کے اشتہار لکھتے لکھتے خود کو شاعر کہنے والوں سے پرہیز کریں۔ احمد فراد نے بھی جواب دیا کہ بھائی کیپٹل ٹی وی میں ساتھ کام کیا، آپ کا اسکرپٹ میں لکھا کرتا تھا، آج آپ یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ ان کے بیچ بھی کافی پھڈا ہوا۔ تو اسد طور صاحب نے کل فارم میں تھے، شاید وہ برطانوی سفیر کی سالگرہ تھی، اس کی خوشی میں زیادہ فارم میں آ گئے تھے، تو انصار عباسی کو بھی لتاڑ دیا، احمد فراد کو بھی لتاڑ دیا۔ یار یہ لتاڑیں نہ لتاڑیں، آپ کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ میری تو ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو لب و لہجے میں جو سخت قسم کی تلخی آ جاتی ہے نا، اس سے گریز کریں، گالم گلوچ سے گریز کریں۔ چسکا ویسے لیں، میں بھی لیتا ہوں، چسکا پورا لیں، ترکیب اچھی استعمال کریں، استعارہ اچھا استعمال کریں، تنقید کریں، اختلاف کریں، لیکن تھوڑا پیار محبت سے۔ چاشنی ایسی ہو جو عوام الناس ایٹ لارج اس کو برداشت کر سکیں، قبول کر سکیں اور اس کو فیسینیٹ کر سکیں، چیریش کر سکیں۔
بہار سے بڑی خوفناک خبریں ہیں، مودی کا اتحاد جیت گیا ہے بہار سے، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ہم بیٹھے ترمیمیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ پرسیپشن تھی کہ مودی کی سیاست کا بڑا غرق ہو چکا ہے اور مودی بہار ہار جائے گا۔ وہ تو سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے بی جے پی آ گئی ہے، کیا بنے گا وہاں کروڑوں مسلمانوں کا؟ بہت بری حالات ہیں بہار کے الیکشن کے، جہاں مودی جیت گیا۔ اس کا مطلب ہے انڈیا نے، بہار نے مودی کی پالیسیوں کو سراہا ہے۔ دس از ویری الارمنگ فار پاکستان۔ یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ سے تفصیل ڈسکس کروں گا۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اس امید و دعا کے ساتھ کہ آپ اور اپنے جو دیکھنے والے سننے والے ان پہ اللہ کا فضل رہے۔ اللہ حافظ۔